روز کی ہے تجھ کو خبر بھی، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ایک ہونہار دانشور جو اسلامک فقہ اکیڈمی کے شعبہ علمی کے انچارج ہیں۔ میں اپنے مہمان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے جناب دستگیر صاحب نے مدراس سے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ ہندوستانی پس منظر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، انہی سے یہ پوری دنیا بسی ہے۔ اس لیے خواہ کسی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، وہ انسانیت کے رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان سبوں کو آپس میں اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں رہتی ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں اس طرح کے کچھ اشارے دیتا ہے اور اس کے علاوہ سلوک سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ تو جب ایک سماج کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر لوگ مل جل کر رہتے ہیں، وہ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوں، تو ان کے بارے میں بھی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا بیہیو و برتاؤ کرو، انصاف کرو ان کے ساتھ، ظلم ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اور موقعوں پر بھی ایسی ہدایات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن کی تشریح تھی، اس میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کرتے تھے اور انسانی رشتوں کو نبھاتے تھے۔ ایک لڑکا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، وہ مسلم نہیں تھا، وہ جیوز تھا، یہودی تھا۔ جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیمار ہو گیا تو اس کے گھر آپ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر جا کر اس کی عیادت کی۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی خاتون نے آپ کو دعوت دی کھانے کے لیے، آپ تشریف لے گئے ان کے گھر پر، وہاں جا کر کھانا کھایا۔ خود آپ کے یہاں جو بھی آتا، چاہے وہ مسلم نہ ہو، اس کو آپ گھر میں مہمان رکھتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ تو خود حضور کی زندگی سے اور قرآن کی ہدایات سے، ان دونوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہو۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفع رساں برتاؤ کرتا ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ تو اللہ کی مخلوق اور اللہ کا کنبہ تو یہ سارے لوگ ہیں، چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، ہے تو وہ اللہ ہی کی مخلوق، پیدا تو ان کو اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس لیے ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اور یہ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا بیہیو، حسن سلوک اور انصاف، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے سماج کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، سماج ترقی کرتا ہے، ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اور سماج سے ظلم، ناانصافی اور ایک دوسرے کی حق تلفی یہ ختم ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک فیڈریشن قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہود، نصارہ اور
مسلمان سب مل کر انہوں نے ایک فیڈریشن قائم کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو ایک ساتھ لے کر ہم چل سکتے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے ملک کے لیے اور اس طرح کے حالات جہاں جہاں ہیں وہاں کے لیے آئیڈیل ہے کہ جب حضور تشریف لائے تھے مدینہ تو اس وقت کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی وہاں، اور وہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے تھے. تو آپ نے ان سب کو ملا کر ایک معاہدہ کیا تھا، ایک معاہدہ نامہ بنایا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اور جو مشترکہ ایشوز ہیں جس میں سب لوگ شریک ہیں، ڈیفینس ہے اور ایک دوسرے کی مدد ہے، ان سب چیزوں میں یہ سب لوگ ملے ہوئے رہیں گے اور مل کر اس کنٹری کی، اس ملک کی اور اس شہر کی حفاظت کریں گے. تو یہاں ہندوستان ہے، اس طرح کے دوسرے جو ممالک ہیں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، وہاں ہمیں اس سے روشنی ملتی ہے کہ ہم آپس میں زندگی گزارنے کے لیے امن و امان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں. ایک بات اور ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایک معاہدے میں اپنی شرکت کی تھی جس کا نام حلف الفضول ہے. حلف کہتے ہیں معاہدے کو، اور فضول اس لیے پڑا کہ اس میں جتنے لوگ شریک تھے سب کا نام فضل تھا، اور بھی توجہ کی گئی ہے. تو ان سب لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس شہر میں ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی کسی کا حق مارے گا تو ہم سب مل کر جا کر کے اس کو حق دلائیں گے اس کا، اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی، اور جو مکے سے باہر کے لوگ آتے تھے سامان فروخت کرنے، تاجر، ان پر کوئی ظلم نہیں کر پاتا تھا. جب آپ نبی ہو گئے تو نبی ہونے کے بعد بھی آپ کو وہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اب بھی کوئی شخص بلائے کہ اس طرح کا ہم معاہدہ کرتے ہیں تو میں اس کو قبول کروں گا. یہ جو تقسیم کی جاتی ہے دارالحرب، دارالامن، دارالاسلام کی، کیا ہندوستان میں بھی اس طرح کی کسی نے اس کو دارالحرب کا بھی قرار دیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ایک نیا موضوع ہے جو آپ نے چھیڑا ہے، بہت طویل موضوع ہے. یہ نہ تو قرآن کا ٹرم ہے نہ حدیث کا ٹرم ہے. یہ جو نام ہے دارالحرب، دارالاسلام یا دارالامن وغیرہ، دار کا مطلب ہوا ملک، اور آگے جو آپ لگا لیں، اسلام کا ملک یا معاہدہ کا ملک یا جنگ کا ملک. تو جن دو کنٹریز کے اندر جنگ ہو رہی ہو، جیسے اس وقت عراق میں ہو رہی ہے یا فلسطین میں ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کے ساتھ، تو جہاں بھی جنگ ہوگی تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ اس کا ان سے جنگ ہے، ان کا ان سے جنگ ہے. وہ اس کو دارالحرب کہیں گے، یہ اس کو دارالحرب کہیں گے. اور جہاں لوگ اسلام کو رول کرنے والے لوگ ہیں اور اسلامی قانون اور اسلامی لا نافذ ہے، اس کو اسلام کا ملک کہیں گے. جہاں ایسا نہیں ہے وہاں جیسا ہوگا ویسا کہیں گے. تو یہ ایک سچویشن کا نام ہے، حالت کا نام ہے. جس وقت لوگوں نے، علماء اور فقہاء نے یہ نام دیے تھے، اس وقت ان کے زمانے میں جو دنیا کے ملکوں کے حالات تھے اس کے لحاظ سے نام رکھے تھے. اب حالات بدلے ہیں سیاسی اعتبار سے. اب ایسے ملک پائے جاتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. اب ڈیموکریسی آ گئی ہے، جمہوریت ہے، تو اب وہ نام یہاں اپلائی نہیں کر پاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. ہندوستان میں بھی جس وقت یہاں انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں والوں کے ساتھ انہوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، تو پھر ہندوستان کے لوگوں نے، مسلم غیر مسلم سب نے مل کر انگریزوں سے جنگ لڑی اور ملک کو آزاد کرایا. تو اس وقت اس کا نام یہاں کے علماء نے دارالحرب رکھا تھا. حرب کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ جنگ کا ملک ہو گیا، اب یہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس ملک کی آزادی میں جہاں دونوں قوم شریک ہوئی اور دونوں نے مل کر حصہ لیا، وہاں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، مذہبی اعتبار سے بھی علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ تم پر جنگ کرنا ضروری ہو گیا. اب ان انگریزوں سے جنہوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، ملک کو آزاد کرانا ضروری ہے. تو اس وقت انہوں نے اس کو دارالحرب کہا. ایسی سچویشن جس ملک میں بنتی ہے وہاں لوگ کہتے ہیں دارالحرب. آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک کانسٹیٹیوشن، ایک دستور کے تحت یہاں لوگ بستے ہیں. اس دستور کو سب نے ماننے کا عہد کیا ہے. تو اس کو ہم علماء اس پر غور کر رہے ہیں کہ نام کیا ہوگا، لیکن یہ دارالحرب بھی نہیں ہو سکتا، دارالاسلام بھی نہیں ہو سکتا. اس کو دارالامن کہہ سکتے ہیں یا دارالمعاہدہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاہدے کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے احکام الگ ہوں گے جو احکام دارالاسلام اور دارالحرب سے الگ ہوتے ہیں. وہ ممالک جہاں پہ مسلم اقلیت میں ہیں تو وہ اپنے اسلامی شعار پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنی شریعت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. مثلا یہاں پر اگر ایک مسلم اس کو زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے. ساتھ ساتھ جو ملک کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو اس کو ٹیکسز اس کے اوپر متعین کیے جاتے ہیں وہ بھی دینے پڑتے ہیں. تو اس کو تو ایک طرح سے دو چیزیں بیک وقت دینی پڑتی ہیں. اگر کوئی اس کی توجیہ کرتا ہے کہ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے، ٹیکس دینا جو ہے وہ اسلامی ملک کے اندر بھی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ دینا ایک مذہبی فریضہ ہے، وہ مذہب کا ایک پارٹ ہے، مذہب کا حصہ ہے.
کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے اس کا اتنا پرسنٹیج جو 2.5% ہے 2.5% حصہ اپنی زکوٰۃ کا 1 سال کے بعد نکال کے سماج کے غریبوں کو دینا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے تاکہ سماج کے غریب لوگوں کا بھی ڈیولپمنٹ اور ترقی ہو. جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، یہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ کے ساتھ اگر ٹیکس دینی پڑ رہی ہے تو یہ ٹیکس مسلم ملک میں بھی دینی پڑ سکتی ہے. اگر زکوٰۃ کی رقم سے، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان کر دیے ہیں، اگر زکوٰۃ کے مصارف کافی نہیں ہوتے ہیں اور حکومت کو، ملک چلانے والوں کو مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے، تو وہ بھی دوسرے ٹیکس وہاں کے باشندوں پر اور مسلمانوں پر نافذ کر سکتے ہیں، وہ دینا ضروری ہوگا. تو ہم جو یہاں ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ہم اٹھاتے ہیں. اس ٹیکس کے پیسے سے ہمارے لیے سڑک بنتی ہے، ہمیں بجلی دی جاتی ہے، ہمارے لیے پروٹیکشن کا سسٹم ہے، ہمارے لیے سیکورٹی ہے، یہاں یہ پورا سسٹم ہے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ بھی سماج کے غریبوں اور محتاجوں میں جاتا ہے. تو اس کو ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ یہ کوئی دوہری ذمہ داری آ گئی ہے، یہ بھی ایک طرح سے مفید اور سماج کے لیے فائدہ مند چیز ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہمیں امید ہے کہ خط و کتابت کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے بیچ جاری رہے گا. آپ اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں اور اس میں اپنے ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات فوری طور پر آپ کو دیے جائیں. خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.com. اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بروئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سازش کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. اس سے پہلے میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہم کو اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے، وہ اس پہلی آیت کو سوچنے کے بعد اس کی تفسیر پر آپ غور کیجئے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے رہے تو دشمنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ہلاکت کا وقت قریب کر رکھا ہے. یہ آیت آپ کو کہہ رہی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ مسلمانوں کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو سلوک ان کے ساتھ کیا، اگر تم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے دشمنان دین کو، جو ابو جہل کی شکل میں ہیں، امیہ بن خلف کی شکل میں ہیں اور ابو لہب کی شکل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ہلاکت کو متعین کر دیا ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حالات ہیں
یہ ٹیمپروری ہیں, عارضی ہیں, وقتی ہیں, ان حالات کو ختم ہونا ہے اور پھر صبح کی سفیدی نمودار ہونی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ آیت اس طرح سے تسلی دے رہی ہے ہم کو اور آپ کو. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. جیسا کہ میں نے کہا, علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ وہ پرندے وہ ایسے پرندے تھے کہ ایسے پرندے, امام قرطبی فرماتے ہیں جلد 10 صفحہ 133 کے اندر, کہ ایسے پرندے نہ تو پہلے دیکھے گئے اور نہ بعد میں. ایسے پرندے تھے. ان پرندوں کا کلر کیا تھا؟ علماء تفسیر کی 3 روایتیں اس سلسلے میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پرندے بالکل ہرے تھے, گرین کلر کے تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ وہ پرندے بالکل سفید تھے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ وہ پرندے بالکل کالے تھے. بہرحال جو بھی کلر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلر کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ انسان کی ہدایت سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے, ضروری چیز نہیں ہے. جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے بتا دی کہ اللہ نے پرندے بھیجے. اور ہماری اردو زبان میں جو ابابیل کے نام سے مشہور پرندہ ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہ عام طور سے غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. یہ ابابیل نہیں مراد ہے. یہاں ابابیل کے معنی ہے جھنڈ, جماعت. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں صفحہ 889 کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ ابابیل کے معنی, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابابیل متتابعتن مجتمعتن, کہ ابابیل کے معنی کنٹینیو اور اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں پرندوں کا آنا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے ایک بات اور بیان کی, انشاءاللہ میں آخر آیت کے سلسلے میں بیان کروں گا آگے, کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل, کے اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیجے. وہ پرندے کہاں سے آئے تھے؟ روایتوں میں ملتا ہے تفسیری کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ سمندر کی طرف سے آئے تھے, بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ آسمان سے آئے تھے. بہرحال چاہے سمندر سے آئے ہوں چاہے آسمان سے اترے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھا جو لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو انہیں سخت پتھر کی کنکریوں سے مار رہے تھے. کس کو؟ ابرہا اور اس کے لشکر کو. نتیجہ معلوم ہے آپ کو کہ ابرہا کا کیا حال ہوا اور اس کے لشکروں کا. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو کنکری تو نہیں لگی, لیکن جتنے لوگوں کو لگی سب ہلاک ہو گئے, اور آپس میں بعض لوگ تو گرنے پڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. کنکریاں سر میں یا بدن کے کسی حصے میں لگتی اور پھر لیٹرین کے راستے سے, پاخانے کے راستے سے بالکل باہر آتی تھیں. علماء تفسیر نے یہاں تک صراحت کی تفسیری کتابوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا سخت عذاب تھا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو انہیں سخت پتھر کی کنکریوں سے مار رہے تھے. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ نمبر 889 کے اندر لکھا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے کہ سجیل کے معنی, سجیل یہ فارسی لفظ ہے, سجیل فارسی لفظ ہے, یعنی سنگ اور گل. سنگ بولتے ہیں پتھر کو اور گل بولتے ہیں مٹی کو, یعنی ایسی گیلی مٹی جو آگ میں پک کر تیار ہوئی ہو, آگ میں پکائی گئی ہو. علماء تفسیر نے ایک نقطہ یہاں اور بھی بیان کیا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کنکریوں سے کام لینا تھا بہت بڑا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا. کنکریوں کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی, یہ بھی بتانا مقصود ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو انہیں سخت پتھر کی کنکریوں سے مار رہے تھے. سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے, اور ابرہا اس موقع پر وہاں ہلاک نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عذاب دینا چاہتے تھے. اس کے پور پور کٹ کٹ کر گر رہے تھے, جسم کا حصہ سڑ رہا تھا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتے کی موت مروائی, اس کا سینہ پھٹ گیا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ سنا پہنچتے پہنچتے اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس طرح اس کی موت ہوئی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو انہیں سخت پتھر کی کنکریوں سے مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. بھوسا جانتے ہیں جو جانور کھایا کرتا ہے, جس کو بھوسی بولتے ہیں ہم. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ یہ ان کی مثال کیسی ہے, بھوسے کی طرح ہے, کہ جس طریقے سے بھوسے کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی وقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں, یہی حال ان ابرہا اور اس کے لشکر والوں کا ہو گیا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھوسا یا بھوسی بکھری ہوئی ہوتی ہے, تنکے کی طرح ہوتی ہے, لیکن جب ایک جانور اس کو چبا لیتا ہے تو اس کی حیثیت اور بالکل خراب ہو جاتی ہے, وہ اس کی حیثیت اور خراب ہو جاتی ہے. بالکل یہی حال ابرہا اور اس کے لشکر کا ہوا کہ جس کو بھی کنکری لگی وہ بالکل بھوسے کی مانند ریزہ ریزہ ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا.
جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف 2 لوگ باقی رہ گئے تھے اس کے لشکر کے، اور دونوں اندھے اور اپاہج ہو کر مرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رہے، کافی عرصے تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو بھی یاد دلایا کہ مکہ کے لوگوں، ہم نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا، کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا تمہاری وجہ سے، تم کو میرے اوپر کتنی جلدی ایمان لانا چاہیے. اور دوسرا مطلب یہ بھی علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اس واقعے سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی قریش کے لوگوں کو اور ان کافروں کو جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے میں نے کعبہ کی حفاظت کی بالکل ویسی حفاظت میں محمد کی کروں گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت ہمارے اور آپ کے لیے ایک تسلی کا ذریعہ ہے. ہم سے اور آپ سے یہ پوری سورت کہہ رہی ہے کہ اگر مسلمان بحیثیت مجموعی مکمل طور پر قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. جب ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا ہے، ابرہہ کے ہاتھیوں کو ختم کر سکتا ہے، ابو لہب ابو جہل کو نیست نابود کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس زمانے کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اتنی طاقت اس کے پاس موجود ہے. اسی لیے بہت بڑے شاعر نے 2 شعر کہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر ہر طرف سے ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. ہر طرف سے اب جہاں میں ہے جفا تیرے لیے، دوست جو تھا وہ بھی دشمن بن گیا تیرے لیے، کوئی دنیا میں نہیں اب آسرا تیرے لیے، تو خدا کا ہو کہ ہو جائے خدا تیرے لیے. ہم اور آپ اگر خدا کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ شعر پڑھیں گے جو اسی شاعر نے کہا ہے کہ نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، مرضی حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس صورت سے متعلق کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ابھی جو بابری مسجد کا سلسلہ پیش آیا تو اس کے نظر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کیا اس کے لیے کچھ جدوجہد کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا اور مجھے امید بھی تھی کہ سوال آئے گا، اور الحمدللہ بہت اچھا سوال ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. بابری مسجد کے موقع پر بابری مسجد شہید ہو گئی تو اس کے لیے ہم کو کیا جدوجہد کرنی چاہیے تھی یا ہم کو ایسے ہی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ سوال بھائی صاحب کا یہی ہے. بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ پورا کا پورا جو جواب میں دوں گا وہ بالکل آپ کے خلاف جائے گا. آپ کی جو شب و روز کی زندگی ہے 24 گھنٹے کی جو گزر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، تو ان لوگوں کے خلاف یہ پورا جواب جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں. خانہ کعبہ جس طریقے سے اللہ کا گھر ہے تو یہ مسجدیں بھی جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا گھر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں فرمائی اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. یہاں ایک بات بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے گھر ہونے کا شرف، اللہ کے گھر ہونے کا شرف اور مرتبہ صرف خانہ کعبہ کو حاصل ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہ اس معنی میں تو اللہ کا گھر ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن جو عظمت اور جو احترام اور جو تقدس خانہ کعبہ کا ہے وہ کسی اور گھر کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. اور ہمارے زمانے میں بابری مسجد کی شہادت ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں فرمائی تو بظاہر بہت بڑا فرق معلوم ہوتا ہے.
تو ذہن میں یہ بات آپ بٹھا لیں کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا وہاں کوئی اللہ کے علاوہ نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے، اور جو لوگ تھے بھی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. اور یہاں ہم اور آپ خود بابری مسجد کو کیا اور بہت ساری مسجد کو ڈھانے والے ہم اور آپ ہیں. اٹھائیے وہ آیت جو سورہ بقرہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس آیت کی تفسیر دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف جانے سے روکے تاکہ لوگ اس میں جا کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، برباد کرنے کی. ظاہر بات ہے ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، مسجدوں کو ویران کرنے کے سبب ہم اور آپ بنے، تو ظاہر بات ہے قرآن تو ہم کو ظالم کہتا ہے. مسجدوں کو توڑنے والے ہم ہیں. کس طرح سے؟ اس کی اینٹ نکھاڑ کر نہیں، اس کے اوپر کوئی حملہ کر کے نہیں، بلکہ اس کو آباد نہ کر کے، اس کو آباد نہ کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والے ہم ہیں. بقول علامہ اقبال، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں رو رہی ہیں کہ ان میں نمازی نہ رہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام جیسی نماز پڑھنے والے لوگ تھے، اب وہ لوگ تو موجود نہیں. اور بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ اگر صرف پیروں پر کھڑے رہنا ہی عبادت ہے، جس طریقے سے ہم مسلمان صرف کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہیں کی اور سارا حساب نمازی کے اندر ہوتا ہے، دکان کا، مکان کا، بزنس کا، تو اگر پیروں پر کھڑا رہنا ہی عبادت ہے تو جنگل کے درختوں سے زیادہ تم کھڑے نہیں رہ سکتے اور جانوروں سے زیادہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو ہم اور آپ خود سبب بنے ہیں اس کے. اگر ہم اور آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے اور ہم اور آپ دین پر جمے ہوئے ہوتے تو دشمنوں کی نظر ہماری نظر سے مل نہیں سکتی تھی، وہ اپنی نظروں کو ہماری نظروں سے ٹکا نہیں سکتے تھے، ان کے اندر ہمت نہیں ہو سکتی تھی. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اور آپ کس حد تک اس کو توڑنے میں شامل ہیں. قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی کہ ہم اور آپ کس حد تک توڑنے میں بابری مسجد کو ہم نے اور آپ نے کردار کیسا نبھایا ہے. اور دوسرا نمبر تو مشرکوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے اللہ کے گھر کو توڑا ہے. تو اگر وہ ظالم ہیں اس لیے کہ انہوں نے توڑا ہے، مسجد کو توڑ دی، مسجد شہید ہو گئی، تو دوسرے معنی میں ہم بھی ظالم ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا اور پھر ہم اس کو ویران کرنے کے سبب بنے. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں مسلمان تھے، ان کو خود اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بابری مسجد کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اور ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بابری مسجد ٹوٹی نہیں ہے، شہید ہوئی ہے، اور شہید مرا نہیں کرتا، زندہ ہوتا ہے. ہمارے لیے ایک تسلی کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابری مسجد شہید تو کی ہے لیکن شہید مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے. قیامت تک وہ گھر اللہ کا گھر رہے گا، چاہے وہ کسی اور چیز کی پرستش ہو، لیکن وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر جو لوگ بت رکھنے والے تھے ان لوگوں کو اللہ نے کعبے کا محافظ بنایا، کعبہ کی حفاظت کرنے والا بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی کی قسمت میں ہو ایمان اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے، اور پھر علامہ اقبال کا وہ شعر بالکل حرف بحرف ثابت ہو کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ تاتاری لوگوں نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو جو مغلیہ کی سلطنت میں یہاں ابھرے، جو ہندوستان کے اندر وہی لوگ ہیں، تاتاری لوگ ہیں جن کو ہم مغل بولتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ راست پر جمایا اور پھر وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ صحیح راستے پر آ جائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پرفتن اور پرآشوب دور میں ہم اور آپ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہمارے خلاف آج آوازیں اٹھا رہے ہیں اور دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کو اس کا محافظ بنائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے سورہ کی تفسیر میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 50 دن یا 55 دن پہلے پیش آیا، اور جب ابراہا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو ہے
خانہ کعبہ کے پاس جو ہے اللہ سے دعا مانگی، لیکن جو بات سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے لوگ وہاں